بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ 13 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو انتخابی نشان بلے کو ختم کرنے کا فیصلہ سنایا گیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے پاکستان کے کچھ شرپسند لوگوں نے جو گندگی پھیلائی، اس کے خلاف جو ہے وزارت داخلہ نے جے آئی ٹی بنا کر انکوائری کرنے کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مئی 2021 میں ایک نوٹس جاری کیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، جس کے بعد دوبارہ جب نوٹس دیا گیا کہ آپ جون جو ہے وہ 2022 تک انتخابات کروائیں، تو پھر اس کے باوجود جو ہے وہ انتخابات انٹرا پارٹی نہیں کروائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب لاسٹ ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نوٹس دیا اور کہا کہ 20 دن کے اندر انتخابات کروائیں، وہ آپ ویورز اس سے پہلے میں ویڈیو کر چکا ہوں کہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ پشاور کے ایک دیہات میں وہ سارا وہ پروسیس کیا گیا، جس کو پی ٹی آئی کے جو بانی ممبران ہیں اور پی ٹی آئی کے عام جو لوگ ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے، اس میں یہ لکونے ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی، بہت سارے ایلیگیشن تھے، جس کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سن کے جو ہے وہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جو ہے بلے کا نشان ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سپریم وہاں پہ گئے پشاور ہائی کورٹ، تو پشاور ہائی کورٹ جانے سے پہلے جب یہ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹسز دیے تھے تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن فائل کی سنگل بینچ کے پاس، پھر انہوں نے استدعا کی کہ یہ لارجر بینچ بننا چاہیے، وہ پینڈنگ تھی۔ تو مین وائل جب یہ انتخابات جو ہے وہ بلا کالعدم قرار ہوا تو پشاور گئے، پھر پشاور سے جو ہے وہ ڈی بی میں گئے، ڈی بی سے جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ گئے، پھر وڈرا ہوا، پھر وہ فائنل فیصلہ ہوا۔ جو پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ گیا۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز تھے، قاضی فائز عزت صاحب، مسرت حلالی صاحبہ اور محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے سماعت کی، اور انہوں نے جو سماعت کی اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس بات کو ڈسکس کیا کہ جب آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف جب لاہور ہائی کورٹ میں آپ گئے اور وہاں پہ جب سنگل بینچ کے پاس یہ پٹیشن لگی، اور اس پٹیشن کے لگنے کے بعد پھر استدعا ہوئی کہ جناب لارجر بینچ بنایا جائے، وہ پٹیشن آپ کی پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دوسری عدالت میں پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں سے آپ نے وہ اپنا ریلیف لیا، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو گیا وہاں پہ وہ ریلیف ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک گراؤنڈ تھا۔ پھر جو پشاور ہائی کورٹ نے جو جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کہ کسی سے نشان چھیننے کا اور جو ہے وہ پارٹی انتخابات کالعدم کا، اس پہ جو ہے سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ جو بات ہے پشاور ہائی کورٹ کی وہ سیٹسفائیڈ کی ہے فیصلے میں آخری پیراگراف میں، اور اس آخری پیراگراف میں کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت جو ہے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم ہوئے اور بلے کا نشان ختم کیا گیا، وہ درست ہے۔ یہ رپورٹنگ ججمنٹ ہے اور یہ فیصلہ آیا۔ اور آپ کا ویورز یاد ہوگا کہ 2 دن مسلسل چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی اور چھٹی والے دن بھی کی۔ اب یہ کہنا کہ جناب دیکھیں نا، ہفتے والے دن سپریم کورٹ سارا دن بیٹھی رہی، حالانکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چھٹی ہوتی ہے ہفتے والے دن۔ اچھا، یہ جو پی ٹی آئی والے ایلیگیشن لگاتے ہیں نا کہ جناب جو ہے وہ لاڈلا کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ چھٹی والے دن بھی عدالتیں آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی پٹیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو لاڈلا کسی کو کہنے سے پہلے ذرا آدمی اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ لاڈلا کون ہے۔ بھئی چھٹی والے دن عدالتیں لگیں
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ رات کو ریلیف مل گیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو معذرت کے ساتھ ہی، تو پشاور ہائی کورٹ میں بھی رات کو چیف جسٹس صاحب گئے اور ایک خاتون جو وہاں پہ تھی اس کی انہوں نے پری اریسٹ بیل، راتداری بیل بھی لی. تو یہ ان باتوں سے اب نکلنا چاہیے. یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے، کوئی اچھا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں، اور نہ ان لوگوں کے لیے جن کی وجہ سے یہ ہمیں بعض اوقات جو ہے اپنے ویلاگ میں بات بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جو ہے طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ پھیل گیا، اور اس پھیلنے کے بعد ججز کو گالی، یعنی کہ وہ الفاظ جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ نہیں کیے جا سکتے. اچھا، جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے یہ کیا کہ ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہوں گے سائبر کرائم کا ونگ سے، وہ ان کے کنوینر ہوں گے. آئی بی انٹیلیجنس بیورو کا جو آفیسر ایک ہوگا جو جس کا گریڈ کم از کم 20ویں گریڈ کا وہ ہوگا. آئی ایس آئی کا جو آفیسر ہوگا وہ بھی 20ویں گریڈ سے وہ کم نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ پی ٹی اے کا ایک جو ہے وہ آفیسر ہوگا جو 20ویں گریڈ سے کم نہیں ہوگا. اور اس طور پہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، کل ہی انہوں نے بنا کے ان کو اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ ایف آئی اے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بطور سیکریٹریٹ استعمال کریں، اور 14 دن کے اندر اندر آپ رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو پیش کریں. اور اس میں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ وہ جدید جو ہے سائبر کرائم کے حوالے سے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کوئی بیہودہ بات کی، کوئی گفتگو کی، کوئی شیئرنگ کی، کوئی الفاظ لکھے، کوئی کارٹون بنائے، کچھ ویڈیو بنائی، کچھ بھی ہو، اس کو وہ کلیکٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی، اور وہ کارروائی جو ہے وہ بذریعہ چلان ایف آئی آر بنا کے متعلقہ عدالتوں میں بھیجے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو مستقبل میں جو کوئی ایسا شخص کرے گا اس کا بھی جے آئی ٹی نے تعین کر کے اپنی رپورٹ جو ہے وہ اس میں پیش کرنی ہے وزارت داخلہ میں. اچھا ویور، فیصلے آتے بھی رہتے ہیں، مخالف بھی آتے ہیں، حق میں بھی آتے ہیں، لیکن ججز کے خلاف ان کی ذات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ اب ہر آدمی صحافی بنا ہوا ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور ہر آدمی نے کیمرہ اٹھایا ہوا ہے، اور جو اس کے من میں ہے وہ سردیاں ہیں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے وہ اپنی شیئر کر دیتا جو اس کے دل میں آتا ہے. تو ایسے پاگل پنے کے دورے بعض لوگوں کو پڑتے ہیں، اور ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ پاگل پن کے دورے سردیوں میں زیادہ پڑتے ہیں. تو لہٰذا جب آپ کو وہ لے کے جائیں گے، جب ٹریس ہو جائیں گے، تو وہاں پہ جو ہے وہ رضائی نہیں ملے گی، وہاں پہ ایک کمبل ہوتا ہے. تو پھر ٹھنڈ میں جو ہے نا پھر وہ تکلیف زیادہ ہوگی اس بیماری کی. تو میری گزارش یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں سے کہ کوئی بھی اختلاف کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، ہم سب کا رائٹ ہے. آئین ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ اختلاف رائے رکھیں، اس فیصلے پہ تنقید کریں، لیکن وہ تنقید جو ہے وہ توہین کی زمرے میں نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ.